दिलीप कुमार के मौत से दिलीप कुमार के चाहने वाले हैं वो करोड़ों में हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के पूरी एशिया में, बल्कि पूरी दुनिया में। लिहाजा हर एक को कि इसकी मौत से बहुत ही दुख पहुंचा है। ये सही था, वो काफ़ी टाइम से बीमार था, तो अल्लाह ने उसके लिए जो मुनासिब समझा। जाना तो हर इंसान को यहाँ से है, तो लिहाजा इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, वक्त पर सबको जाना है। लेकिन जो दिलीप साहब की मौत से जितने भी लोग हैं, क्योंकि हर एक का बचपन, जैसे मुझ जैसे एज में मेरे से आगे बड़े जो है, उनका बचपन जो गुजरा सिर्फ दिलीप कुमार को देखते देखते, गानों में उनके एक्टिंग से और उनकी अदबी ज़िंदगी, जो शायराना जो उनका मिजाज था, तो और सियासी जिम्मेदारी और उसकी समाजी खदमत, उन चीज़ों को लिए इंसान को याद किया जाता है। इंसान को कोई बड़ा इंसान हो उसके लिए नहीं याद, इंसान को अपने काम से ही याद किया जाता है। जो दिलीप कुमार ने समाजी ज़िंदगी में कमज़ोरों के काम आया, जो भी उन्होंने जहाँ भी उसकी ज़रूरत पड़ी, दिलीप कुमार साहब हर जगह नज़र आता था। और जो भी उनकी बातें थी, कहने की, फिल्मी दुनिया का एक संजीदा ज़िंदगी थी उनकी, जिससे सारे लोग मुतासिर थे। तो हम तो बचपन में सारे उसके जो गीत हम गाते थे बचपन में बहुत, बल्कि मुझे पकड़ते थे जो बचपन में दोस्त कि आप ये कोई गाना गीत गाओ दिलीप साहब का। तो हम तो ये गीत गा के ही बड़े हुए कि ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर। तो ऐसे गानों से ही हमारा बचपन बीता। इनकी फिल्में देखकर कौन सा घर है, चाहे वो देहाती है या सिटी वाला है, वो किसी भी तबके से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, हर चीज़ पर दिलीप कुमार छाया हुआ था। मुझे लगता है 20वीं सदी और ये जो 21वीं सदी पर पूरा असर रहा दिलीप कुमार का। लिहाजा इसको कोई भूल नहीं सकता है। हर घर में इसका एहसास है, हर घर में इस वक्त उसके नगमों को छेड़ा जाता है, हर सोशल नेटवर्क पर उनके गीत गाए जाते हैं। तो लिहाजा दिलीप कुमार का असर जो हम, जहाँ तक मेरा ख्याल है, दिलीप कुमार एशिया का आफताब था, जिसकी किरणें दुनिया के दूर दूर इलाकों तक फैली हुई है। हर लोग दुनिया के उससे मुतासिर हुए, बड़े छोटे। यहाँ तक जब पहले हमने सुना, जब मुग़ल आज़म की पिक्चर चल रही थी, पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से लोग आते थे वो शूटिंग देखने के लिए। तो ये अल्लाह ताला ने इसको ये जिन्नत दिया था। और मुझे मौका मिला है, मैं तो दिलीप साहब को एक दफ़ा, वो श्रीनगर में थे, शेख साहब का ज़माना था, शेख साहब उसको दावत दे रहे थे श्रीनगर में फिल्म इंस्टीट्यूट बनाने के लिए। तो मैं बाई चांस एक दफ़ा सेक्रेटरीट में था किसी काम से, तो वहाँ मैंने देखा सारे खिड़कियों से मंत्री संतरी सब देख रहे हैं। जब मैंने भी देखा बाहर, तो वहाँ दिलीप कुमार और शाहरुख बानो खड़ा था। तो ये उनका जुनून था हर जगह पर। तो इसका जो फिल्मी दुनिया है, ये बहुत दूर दूर तक, हर फिल्म वाले जो है, वो बड़े से बड़ा एक्टर भी था, वो दिलीप कुमार से मुतासिर हुआ। कोई चीज़ नहीं रहा जो दिलीप कुमार से मुतासिर नहीं हो गया। तो इसी तरह मुझे एक दफ़ा मिला मौका 96 में, पेपर में आया था कि दिलीप साहब सागर सूरी हाउस अपार्टमेंट नई दिल्ली में ठहरा है, जो इंडिया गेट के नज़दीक है। तो जब मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिला, तो मुझे वहाँ सागर सूरी की जो बहू थी, उसका नाम था नंदिता सूरी। तो मैंने नंदिता सूरी जिसे कांटेक्ट किया कि मुझे दिलीप साहब से मैं भी मिलना चाहता हूँ। तो नंदिता सूरी ने मुझे कहा, गुलाम नबी तुमको अगर आना है तो कल सुबह 9 बजे आ जाए, तो आप मिल सकते हैं दिलीप साहब से, मैं बात करके रखूँगी। तो मैं सुबह, मैंने फिर शाम को अपने दोस्त को फ़ोन किया, वो लाजपत नगर में था, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि दिलीप साहब से कल सुबह 9 बजे मिलने के लिए जाना है, तो आप रेडी रहिए, मैं आ जाऊंगा और मैं आपको उठा लूँगा। तो मैं लाजपत नगर से सीधा गया
اور ساگر غنی عبد الغنی خان کو اٹھا کے سوریہ اپارٹمنٹ میں پہنچ گئے. وہاں میں نے اپنا کارڈ بھیج دیا تو انہوں نے ہم کو کمرے میں بٹھایا اور کچھ ہی لمحے میں دلیپ کمار آ کے کمرے میں پہنچ گیا. تو ہم نے سلام دعا کر کے ہم سب تینوں آدمی بیٹھ گئے. پھر دلیپ صاحب نے چائے منگوایا تو ہم نے چائے وائے پیا, اس کے ساتھ اچھا ڈسکس کیا ہے, کشمیر کا مسئلہ پوچھا, کیا حال چال ہے, سب چیز پوچھا. تو ان کے ساتھ اچھا تقریباً 20 سے 25 منٹ تھی, آدھا گھنٹہ قریب ہم نے اس سے ڈسکس کیا. بلکہ ہم نے کہا دلیپ صاحب کو ہم کو یہ کشمیر کے بارے میں ایک سیمینار کرنا ہے ادھر. تو اس نے مجھے کہا کہ جب تم کرو گے پہلے مجھے لکھ لینا, اگر میرے پاس ٹائم ہوگا تو میں آپ کو ضرور بتا دوں گا, تو میں آ سکتا ہوں, تو مگر پہلے مجھے لکھ لینا. تو اس کے بعد وہ پروگرام ہوا نہیں, اس لیے پھر ملاقات بھی نہیں ہوا دلیپ صاحب سے. تو ایک دفعہ پھر ہم بمبئی چلے گئے. مجھے پپی لہری صاحب کو میں نے اس کو اپنی نظم سنایا تو اس نے کہا تم بمبئی آ جاؤ. پھر میں بمبئی ملنے گیا تھا ان سے, تو پھر وہاں سے میں نے دلیپ صاحب کو کوشش کیا ملنے کی, لیکن وہاں جب ہم پہنچ گئے دلیپ صاحب کہیں نکل گئے تھے. تو اس طرح سے ہمارا وہ ایک ہی دفعہ اس کے ساتھ ملاقات ہوا. لیکن ہم نے دلیپ صاحب کو بار بار جیا اور بار بار دیکھا, بار بار اس کے جو نغمے جو انہوں نے شوٹ کیے, ان نغموں میں ہمارا کافی دفعہ ہم گا رہے تھے, اے میرے دل کہیں اور چل, غم کی دنیا سے دل بھر گیا, ڈھونڈ لے اب کوئی گھر نیا, اے میرے دل کہیں اور چل. لہٰذا اس کے سارا فضا گھومتا رہے گا جب تک فلمی دنیا ہے, تب تک دلیپ کمار کی آواز گونجتی رہے گی. اور دلیپ صاحب تو ایک اور خوش نصیبی دلیپ کمار کو ہیں کہ اس کو بیوی بھی ایسی ملی جو ٹاپ ایکٹر تھی اور سب سے ماڈل اور خوبصورت لڑکی تھی, اور اللہ نے اس کے نصیب میں اس کے ساتھ ملن رکھا تھا. اور اس نے ایسا وفا اور اتنی سیوا دلیپ صاحب کی یہ جو دنیا کے دوسرے لوگوں کے لیے بھی مثال بن گیا. شاید مجھے لگتا ہے دلیپ کمار اس لحاظ سے بھی بہت ہی خوش نصیب تھا, جبکہ دلیپ کمار کو دنیا کا پیار ملا, سبھی ملتوں کا پیار ملا, لیکن وہاں اس کی یہ بھی بہت ہی خوش نصیبی رہی جو سہر بانو نے اس کو جو سیوا کی, جو اس نے وفا سہر بانو نے اس کے ساتھ کیا. شاید ہی اور کسی نصیب والے کو اتنا زیادہ محبت, اتنا پیار کسی اور سے اس نے دوسری مثال دور دور تک نظر نہیں آتی. لہذا اس لیے ہم سہر بانو کو بھی بہت ہی مبارکباد دیتے, مبارک کے مستحق ہے, جس نے یہ پورا بہت بڑا کام کیا اور آخری لمحے تک دلیپ کمار کا ساتھ دے کے ہر قدم پر اس کی ساتھ رہی. تو اس لحاظ سے دلیپ کمار ہر طرح سے, یہ تو اللہ نے چنے ہوتے ہیں جو لوگ جو انسانیت کی خدمت کر, لیکن ہمارا جو ہم نے ڈسکس دلیپ صاحب کے جو ہم نے سنے ہیں بغیر ایکٹنگ بھی, جو انہوں نے کہیں عربی محفلوں میں, کہیں پولیٹیکل سپیچوں میں بات کہی, کہیں پر بھی مجھے نہیں لگا کہ یہ کوئی سنجیدہ بات نہیں ثابت ہوئی کہیں پر. بہت ہی سنسیئرٹی, سنجیدگی سے اس نے یہ اپنا زندگی کا ہر لمحہ گزارا ہے. ہر چیز میں سنجیدگی سے, سنسیئرٹی سے اس نے, چاہے وہ سیاسی زندگی ہو, سماجی زندگی ہو, تو ہر پہلو میں اس کو ایک اخبار میڈیا والوں نے ایک دفعہ پوچھا تھا, نشاد گیسٹ ہاؤس میں تھے دلیپ صاحب, تو اس نے پوچھا بھائی آپ کی سیاست میں بھی دلچسپی ہے. اس نے کہا ہر انسان کو سیاست میں دلچسپی ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں ہمارے بچوں کا مستقبل وابستہ ہے, فیوچر وابستہ ہے, تو ہر انسان کو سیاست میں دلچسپی ہونا بہت ضروری ہے. تو لہٰذا یہ دلیپ صاحب کے ہی لیے مجھے لگتا ہے, ایسے لوگوں کے لیے, جہاں ڈاکٹر اقبال نے لکھا, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتے ہیں چمن میں دیدہ ور پیدا. جہاں میں بھی لکھتا ہوں, کہیں 96 کے بعد ہی میں شاعری میں شامل ہوا, تو میں نے بھی کافی کچھ لکھے ہیں, بلکہ مجھے شوق تھا, مگر دلیپ صاحب کے پاس وہ وقت چلا گیا تھا جو گانے کا تھا. اس کو میں چاہتا تھا, کبھی کبھی مجھے خیال آتا کہ آج دلیپ صاحب اس جو ہم نے ایک گیت لکھا ہے, آزاد ہے یہ انسان آزاد ہی رہے گا, مذہب بندش نہیں ہے,
انسان کی جہاں میں آزاد ہے یہ انسان، آزاد ہی رہے گا، مذہب بندش نہیں ہے انسان کی جہاں میں۔ اوتار اور پیمبر کہتے یہی رہے ہیں، کہتے ہی ہم رہیں گے، تو مانے یا نہ مانے۔ اوتار اور پیمبر کہتے یہی رہے ہیں، کہتے ہی ہم رہیں گے، تو مانے یا نہ مانے۔ لاکھوں ستم زمانہ کر لے، کہتے ہی ہم رہیں گے، تو مانے یا نہ مانے، گاتے ہی ہم رہیں گے۔ ہندو نہ مسلم کی بولی ہم جہاں میں گائیں، آدم ہے آدم کی بولی گا کے جہاں سے جائے۔ نفرت کے ہر نشان کو ہم یہاں سے مٹا کے جائیں، تو مانے یا نہ مانے، کہتے ہی ہم رہیں گے۔ لاکھوں ستم زمانہ کر لے، کہتے ہی ہم رہیں گے، تو مانے یا نہ مانے، گاتے ہی ہم رہیں گے۔ میرے من میں ہوتا تھا کاش دلیپ کمار صاحب پھر ایکٹنگ میں آتا تو ایسے گانے اس پر ہمارا بھی کوئی گیت اس کے پر پکچرائز ہوتا تو ہمارے بہت ہی شانتی اور سکون مل جاتا مجھے۔ لیکن دلیپ صاحب ایک خوش نصیب اس دور میں پیدا ہوئے جس دور کے لیکھک بہت ہی عظیم تھے، سنگیتکار بہت ہی عظیم تھی۔ ان کے جو ورڈنگ تھی، جو دلیپ صاحب کو گانے کو ملا ہے، ڈائریکشن کے لیے ملا ہے، جیسے نوشاد صاحب نے وہ لکھا تھا، یہ زندگی کے میلے، یہ زندگی کے میلے، دنیا میں کم نہ ہوں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے، یہ زندگی کے میلے، ہوں گی یہ بہاریں الفت کی یادگاریں، ہوں گی یہی بہاریں الفت کی یادگاریں، بگڑے گی اور بنے گی دنیا یہی رہے گی، یہ زندگی کے میلے، دنیا میں کم نہ ہوں گے، افسوس غم نہ ہوں گے، یہ زندگی کے میلے۔ تو اتنے حسین نغمے، اتنے الفاظ اونچے، مجھے لگتا جب تک فلمی دنیا رہے گا تب تک وہ نغمے گونجتے رہیں گے اس دنیا میں۔ باقی جو دلیپ صاحب کے لیے بہت، اب تو میں اپنے شارٹ الفاظوں میں جو ہم نے ایک نظم لکھا تھا میں نے، ذہن کو کھول کر دیکھ آسمان کہاں پر ہے، آ راہی تو وہاں، فسانے ختم جہاں ہوتے نہیں، سب کچھ ختم ہوگا یہاں، میرا نشان باقی ہے۔ تو اللہ سے مانگتے ہیں کہ دلیپ صاحب کو جنت فردوس میں جگہ دے مالک، اور سیرو بانو میڈم کو اللہ تعالیٰ اس صدمے کو برداشت کرنے کی صبر و جمیل عطا کرے، تاکہ وہ دلیپ صاحب کا اور سوشل سماجی ورک جو چل رہا تھا تب جب تک سیرو بانو اس کو آگے تک لے جائے۔ یہی ہماری دلیپ صاحب کو سلام ہے اور یہی دعا بھی ہے۔